بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے بھی قربانی کر دی، آپ کی قربانی ہو گئی۔ ذبح کے وقت دعا کیا پڑھیں گے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ بعض لوگ کتاب لے لے کے دعا جو ہے دعا ہی پر ان کا دھیان اٹکا رہتا ہے۔ بھائی بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ دو کافی ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے بھی قربانی کر دی، آپ کی قربانی ہو گئی۔ اب باقی اس کے آگے جتنی دعائیں مستحب ہیں، بہتر ہیں، پڑھ لو تو اچھی بات ہے، نہیں پڑھو گے تو قربانی میں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سب سے چھوٹی دعا جو اللہ کے نبی سے ثابت ہے، آپ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیجئے اور اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، اے اللہ میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے اس قربانی کو قبول فرما لے۔ آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور وہ جو دعا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین، یہ دعا بھی ثابت ہے۔ یہ مسند احمد کی دعا ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر یہ یاد ہے پڑھ لیں آپ تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کر دیں تو بھی چلے گا، اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی ساتھ میں بڑھا لے تو بھی چلے گا، اللہم انی وجہت والی پوری دعا شامل کر لے تو بھی چلے گا۔ یا یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم ھذا منک ولک انی وعن اہل بیتی، اے اللہ یہ قربانی تیری طرف سے ہے، تیرے لیے ہے، اس کو میری طرف سے اور میرے پریوار کی طرف سے قبول فرما لے۔ یہ دعا آپ پڑھ لیں، یہ بالکل آسان ہے۔ اچھا یہ تو ذبح کا طریقہ ہو گیا جو کمپلسری ہے، ضروری ہے۔ آداب کی اگر بات کریں تو ذبح کرنے کے ٹائم جانور کو بائیں کروٹ پہ لٹانا یہ سنت ہے۔ جانور کو بائیں کروٹ پہ لٹائیے اور جانور کا جو رخ ہے وہ قبلہ کی طرف کر لیجیے اور چھری کو پہلے سے تیز کر لیجیے، چھری کو پہلے سے تیز کر لیجیے اور جانور کے سامنے چھری مت تیز کیجیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا ہے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، جنگ کے میدان میں بھی دشمن سے لڑائی کر رہے ہو وہاں بھی جانوروں کی طرح قتل نہیں کرنا، احسان کے ساتھ قتل کرنا ہے جو نارمل طریقہ ہے۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، اور جب جانور کو ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ وَلْيُحِدَّ شُفْرَتَهُ، اپنی چھری کو تیز کر لو، وَلْيُرِ ذَبِيحَتَهُ، اور اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچاؤ۔ سنن بیہقی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی نے ایک آدمی کو دیکھا کہ جانور کے اوپر ہاتھ پیر رکھ کر کے چھری تیز کر رہا ہے اور جانور جو ہے چھری کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا افلا قبل ھذا، یہ کام پہلے تم نے کیوں نہیں کر لیا؟ اتريد ان تمیتها موتتین، کیا تم اس جانور کو 2 بار مارنا چاہتے ہو؟ تو یہ طریقہ غلط ہے، آپ پہلے سے چھری کو تیز کر لیں۔ اسی طریقے سے قربانی آپ نے کر لی، اب قربانی کے گوشت کو کیا کریں ہم؟ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی 3 حصہ کر لیں، ایک حصہ خود کھائیں، ایک حصہ رشتہ داروں کو دیں، ایک حصہ غریبوں کو دیں۔ یہ کوئی ضروری کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، قربانی کا گوشت خود کھاؤ، غریبوں کو کھلاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا، کھاؤ کھلاؤ اسٹور کرو، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں۔ 3 حصہ کرنا ضروری نہیں، آپ اپنی سہولت کے حساب سے آپ، ہاں یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ سب خود کھا لیں، یہ مناسب نہیں کہ آپ محلے کے غریبوں کو اور ضرورت مندوں کو نہ دیں، خاص طور سے جن کے یہاں قربانی نہ ہوئی ہو۔ ہمارے یہاں قربانی میں بھی ادلا بدلا ہوتا ہے، فلاں کے یہاں سے ران آئی تو وہاں ران جائے گی، داماد کے یہاں سے ران آئی تو داماد کے یہاں جائے گی، بٹیا کے یہاں سے آئی تو بٹیا کے۔ بھائی یہ لین دین بند کرو، جن کے گھروں میں قربانی نہیں ہوئی ہے وہاں گوشت بھیجنے کی کوشش کرو اور کھاؤ کھلاؤ اور صدقہ کرو، یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ اب ایک سوال بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ بنا ہوا ہے اس وقت، بہت بڑی لے دے ہو رہی، صاحب بھینس کی قربانی کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے جو علماء بھینس کی قربانی کے قائل ہیں ان کی 2 دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل یہ کہ بھئی عربی زبان میں، عربی ڈکشنری میں، عربی لغت میں بھینس کو یہ کہا گیا کہ نوع من البقر، وہ گائے کی ہی ایک قسم ہے، اس لیے بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اور دوسری دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ بھئی جب زکوٰۃ، بھینس کا کوئی آدمی کاروبار کر رہا ہے، اب بھینس کی زکوٰۃ کیسے نکالے گا؟ نبی کے دور میں تو بھینس ہوتی نہیں تھی، تو زکوٰۃ نکالنے میں وہ گائے کا اعتبار کرے گا، جیسے گائے کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے ویسے بھینس کی زکوٰۃ نکالے گا۔ تو یہ وہ کہتے ہیں جب زکوٰۃ میں آپ گائے کے اوپر اس کو قیاس کر رہے تھے تو قربانی میں آپ کیوں نہیں قیاس کر سکتے؟ یہ 2 مضبوط دلیلیں ان علماء کی ہے جو یہ کہتے ہیں بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ قربانی ایک عبادت ہے، اور عبادت جو ہوتی ہے شریعت میں توقیفی ہوتی ہے۔ توقیفی کا مطلب جہاں شریعت نے جتنا کہا اتنا ہی کرنا ہے، اس میں دماغ نہیں لگانا ہے۔ تو جب قربانی کے 8 جانوروں کا ذکر ہے تو 9واں جانور ہم نہیں کر سکتے،
نبی کے زمانے میں حلال جانور بہت سارے تھے. آپ تو یہاں بھینس کو کہہ رہے کہ وہ گائے کی ایک قسم ہے. نبی کے زمانے میں نیل گائے پائی جاتی تھی, اور نیل گائے کو عربی میں کہتے ہیں البقر الوحشی. اس کے نام میں بقر داخل ہے, اس کو لغت میں جانے کی ضرورت نہیں. البقر الوحشی, نیل گائے کو بقر کہا گیا ہے, مگر نیل گائے کی قربانی نہیں کر سکتے. نبی کے دور میں تھی لیکن قربانی نہیں ہے اس کی. نبی کے دور میں ہرن تھی لیکن قربانی نہیں ہے. تو حلال جانور تو بہت سارے ہیں, لیکن قربانی مخصوص جانوروں کی کرنا ہے. تو یہ ان علماء کی رائے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ قربانی بھینس کی نہیں کرنا چاہیے. ان کا یہ کہنا ہے کہ زکوٰۃ میں چونکہ پیسہ دینا ہے, وہاں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھینس کی زکوٰۃ دیں, لیکن قربانی میں چونکہ قربانی انہی جانوروں کی کرنا ہے جن کا ذکر ہے قرآن و سنت میں, لہٰذا بھینس کی قربانی سے پرہیز کرنا زیادہ بہتر ہے. تو یہ دونوں علماء کی رائے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. مگر اللہ کے واسطے اس معاملے میں بہت زیادہ تشدد سے کام نہ لیں. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس میں واضح طور پر قرآن کی آیت موجود ہو اور نبی کی حدیث موجود ہو, اور کوئی اگر خلاف ورزی کر دے تو حلال و حرام کا مسئلہ آ جائے. یہ ایسا مسئلہ نہیں. اس لیے جو لوگ اس طریقے کی زبان استعمال کرتے ہیں, ناجائز ہے بھینس کی قربانی کرنا, یہ بڑی جسارت کی بات ہے, بڑی جرات کی بات ہے. ایسے الفاظ استعمال, آپ زیادہ زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں بہتر نہیں ہے, مناسب نہیں ہے, ہم اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے, ہم باقی جانوروں کو کافی. اس طریقے کی تعبیر آپ استعمال کریں. ناجائز اور حرام کہنا اور یہ کہنا کہ قربانی نہیں ہوگی, یہ تشدد والی زبان ہے, یہ استعمال نہیں کرنی چاہیے. ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ صاحب میت کی طرف سے قربانی کا کیا مسئلہ ہے؟ بھائی زندگی میں قربانی کرو, بھائی مرنے کے بعد کی قربانی کی چنتا کاہے کرتے ہو؟ کوئی والد زندہ ہے, والد کی قدر نہیں, والدہ زندہ ہے, والدہ کی قدر نہیں, انتقال ہو گیا, ابا کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں کہ نہیں, اماں کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں. بھائی صاحب اماں کی اتنی خدمت کر لیتے جتنے کی آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں کہ مردے کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں کہ نہیں. تو یاد رکھیے, مردے کی طرف سے الگ سے قربانی کا کوئی ثبوت نہیں ملتا.